ان کی جیبوں سے اسلحہ نکالو، جلدی کرو، اگر آسٹریلین بحریہ کو اس ساری واردات کی بھنک پڑ گئی تو پوری فوج ہم پر چڑھ دوڑے گی، عمران نے کہا، اور پھر جلدی سے اس نے اس جگہ پر جا کر پیر مارا جہاں آبدوز سے آنے والے آخری آدمی نے پیر مارا تھا۔ اس کے پیر مارتے ہی فرش ایک طرف ہٹ گیا اور لکڑی کی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دیں جو ایک بڑے کیبن میں جا کر ختم ہوتی تھی۔ یہ کیبن لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے درمیان میں ایک بڑے سے تالاب نما دائرے کے اندر آبدوز کھڑی تھی۔ چیف باس اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا لاؤ اور جولیا تم انجیکشنوں کا ڈبہ لے لو، عمران نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آبدوز کے اندر تھا۔ آبدوز چھوٹی تھی، یہ پیٹرولنگ آبدوز تھی جو بحریہ کے معمول کا گشت لگاتی تھی۔ جب سب لوگ چیف باس اور اس کے ساتھیوں سمیت آبدوز میں پہنچ گئے تو عمران نے آبدوز کو نیچے کر کے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے بعد آبدوز تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پانی کے اندر موجود جال نظر آنے لگا۔ عمران اس کا بندوبست پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس جال کو آبدوز کے اندر سے ہی کنٹرول کیا جاتا تھا، چنانچہ عمران نے ایک اور بٹن دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی جال اوپر کو سمٹ گیا۔ یہ جال اس سب اسٹیشن کی آخری حد کے طور پر لگایا گیا تھا۔ جال کے نیچے سے نکلنے کے بعد عمران نے آبدوز کو تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ آبدوز کا گہرائی بتانے والا میٹر سمندر کی گہرائی بتا رہا تھا اور اس میٹر کے لحاظ سے وہ خاصی گہرائی میں تھے۔ عمران کو بس لاشعوری طور پر اس گہرائی کا اندازہ تھا جہاں سے انہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا، چنانچہ وہ آبدوز کو اور زیادہ گہرائی میں لے گیا اور پھر اچانک اسے ایک خیال آ گیا کہ اسی آبدوز کے ذریعے ہی انہیں سب اسٹیشن پر پہنچایا گیا ہوگا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو لازماً آبدوز کی لاگ بک میں سارے واقعہ کی تفصیل کیپٹن نے درج کر دی ہوگی۔ اس نے لاگ بک اٹھائی اور اس کو کھول کر پڑھنے لگا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کیپٹن نے نہ صرف یہ واقعہ درج کیا تھا بلکہ اس نے اس کو انتہائی حیرت انگیز واقعہ قرار دیتے ہوئے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی تھی جہاں سے اس نے اجنبیوں کو اٹھایا تھا۔ اس جگہ کے متعلق مکمل تفصیل درج تھی۔ اب عمران کے لیے خاصی آسانی پیدا ہو گئی اور وہ آبدوز کو اس طرف لیے بڑھاتا چلا گیا۔ شمال مشرق کی طرف خاصا لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ان چٹانوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ چٹانیں انتہائی وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں اور سمندر کی تہہ تک چلی گئی تھیں۔ عمران نے چٹانوں کے قریب پہنچ کر آبدوز کو روک دیا۔ آپ اس چیف باس کو ہوش میں لاؤ تاکہ اب اس سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں، عمران نے آبدوز کے نظام کو فکس کر کے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور جولیا نے سر ہلاتے ہوئے فرش پر پڑے ہوئے چیف باس کے بازو میں انجیکشن لگانے کے لیے ڈبہ اٹھایا۔ ٹھہرو، اس کے بازو پیچھے کر کے باندھ دو، عمران نے صفدر سے کہا اور پھر صفدر نے نہ صرف چیف باس کے بازو پیچھے کی طرف باندھ دیے بلکہ اسے ایک کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح باندھ بھی دیا۔ ہاں اب لگاؤ انجیکشن، عمران نے کہا اور خود اس نے کیپٹن گلو باکس کھول کر اس میں سے چمکدار شیشوں والی اینک نکالی اور اسے کرسی پر بیٹھے ہوئے چیف باس کی آنکھوں پر چڑھا دیا۔ یہ انفرا ریڈ اینک تھی جو آبدوز کا کیپٹن مخصوص حالات میں استعمال کرتا تھا۔ انفرا ریڈ شعاعوں والی اینک ہیپناٹزم کی لہروں کو منفی کر دیتی تھی، اس لیے اس اینک کے لگانے کے بعد چیف باس ہیپناٹزم کا استعمال نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس سے نظر اسی طرح آئے گا جس طرح عام آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جولیا نے اس دوران چیف باس کو انجیکشن لگا دیا تھا، چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد چیف باس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی لٹکی ہوئی گردن تن گئی۔ میں کہاں ہوں؟ چیف باس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ کسمسا بھی رہا تھا۔ تم اس وقت آسٹریلین بحریہ کی ایک آبدوز میں ہو جو تمہارے ہیڈ کوارٹر کے قریب سمندر کے اندر موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چیف باس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس نے گردن موڑ دی۔ تمہارا ہیپناٹزم بیکار ہو چکا ہے، تمہاری آنکھوں پر انفرا ریڈ اینک ہے، اسی لیے دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت مجھے تمہارے ہیپناٹزم کی ضرورت تھی تاکہ تڑھے ہوئے شیشے کو توڑا جا سکے، اب نہیں ہے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تم ذہنی طور پر واقعی بے حد عیار ہو، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ ایسا ہو جانے کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ چیف باس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ تمہاری جیکٹ کو آگ لگتے ہی اس کمرے کا فرش کھلا اور پھر ہم سب سمندر میں گر گئے جہاں سے آسٹریلین بحریہ کی آبدوز نے جو وہاں پیٹرولنگ کر رہی تھی ہمیں اٹھا کر سب اسٹیشن پہنچا دیا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ وہ پہلے مجھے ہوش میں لے آئے، چنانچہ میں وہاں موجود لوگوں کو ہوش میں لے آیا اور تمہیں بھی ساتھ لے آیا تاکہ تمہیں ایک بار پھر ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں جہاں سے تم میری وجہ سے نکلے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہمیں بے ہوش کر دیا گیا، لیکن کیوں؟ ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول نے ایسا کیوں کیا؟ اس قدر گہرائی میں سمندر میں گرنے کے بعد تو ہم چند لمحوں میں ہی مر جاتے، چیف باس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا حشر تو یہی ہوتا اگر یہ آبدوز بر وقت نہ پہنچ جاتی، اس قدر گہرائی میں سمندر کے پانی کا دباؤ ہمیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا، عمران نے سر ہلا کر چیف باس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چیف باس نے کہا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارا ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول تمہارے خلاف ہو گیا ہے، یہ یقیناً 6011 ٹائپ کا ماسٹر کمپیوٹر کنٹرول ہوگا، عمران نے کہا۔ 6011 اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ تو ایک فرسودہ سی مشین ہے، یہ تو دنیا کا واحد کمپیوٹر ہے جو سوچنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی طرح فیصلے کرنے کی بھی قوت رکھتا ہے، یہ 3000 کمپیوٹر ہے، چیف باس نے فخریہ لہجے میں کہا۔
30-100 ओ फिर तो ये खौफनाक तरीन मशीन होगी। मैं तो तुम्हारी जैकेट देखकर उसे 60-11 समझ रहा था, इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, अब मैं समझ गया, इस जैकेट की वजह से उसका मेन सेक्शन कंट्रोल में था। इस जैकेट के ख़त्म होते ही वो मुकम्मल तौर पर खुदकार हो चुका है, लेकिन उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। वो मुझ पर काबू पा चुका है, मैं उसका तबाह कर दूंगा। मैं चीफ बास हूँ और अपनी ज़िंदगी तक ही चीफ बास रहूंगा। चीफ बास ने इंतहाई सख्त लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन कैसे? कंप्यूटर ने अंदर जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए होंगे, इमरान ने कहा। वो इसकी जहनी कैफियत से फ़ायदा उठाना चाहता था। मुझे एक ऐसा रास्ता मालूम है जिसका कंप्यूटर को भी इल्म नहीं, लेकिन मैं तो बेबस हूँ, कैसे जा सकता हूँ? चीफ बास ने होंठ काटते हुए कहा। सुनो, अगर तुम इस बात का वादा करो कि अंदर जाकर हमें कत्ल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते से अंदर भिजवा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे साथियों को नहीं, इमरान ने कहा। लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों चाहते हो? चीफ बास ने चौंकते हुए कहा। मैं दरअसल इस मशीन को शिकस्त देना चाहता हूँ। ये तो तय है कि हम तुम्हारा हेडक्वार्टर किसी तौर पर भी तबाह नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हल्का मौत जैसी तंजीम का सरबराह कोई कंप्यूटर हो, चाहे वो 30-100 कंप्यूटर हो या कोई और। वो किसी भी वक्त गैर जज्बाती अंदाज में ऐसा फैसला कर सकता है कि पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाए और जिंदगी कुरायर से ख़त्म हो जाए। इंसान बहरहाल जज्बाती होता है और जो भी इक़दाम करता है सोच समझ कर करता है, इमरान ने बड़े हलूस भरे लहजे में कहा। ओ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। सुनो, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, अगर मुझे हेडक्वार्टर में भिजवा दो तो मैं ना सिर्फ तुम सबको माफ़ कर दूंगा, बल्कि तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे वतन भी भेज दूंगा। और ये भी वादा करता हूँ कि आइंदा यहूदी रियासत में पाकिस्ता को शामिल नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ कि पाकिस्ता पर कोई हर्फ नहीं आएगा और ना ही उसे कोई नुकसान पहुँचेगा। चीफ बास ने फ़ौरन ही कहा। शुक्रिया, हमारे लिए यही बहुत है, हमें बाकी दुनिया से क्या मतलब, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा। और फिर उसने आगे बढ़कर चीफ बास की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। इमरान के साथी खामोश थे, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि आखिर इमरान क्या चक्कर चला रहा है। जाहिर है चीफ बास के अंदर जाने के बाद उनका सारा मिशन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि वो जानते थे कि इमरान जो कुछ करता है सोच समझ कर ही करता है, इसलिए उन्होंने कोई तबसरा ना किया। चीफ बास की रस्सियां खुल गईं तो वो उठ खड़ा हुआ। उसने एक नज़र फर्श पर पड़े हुए अपने साथियों को देखा जो अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। तुम इन्हें क्यों हलाक करना चाहते हो? ये तो मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते, चीफ बास ने कहा। हम इन्हें हलाक नहीं करना चाहते, बल्कि बतौर यरगमाल साथ रखेंगे ताकि तुम अपना वादा पूरा कर सको। पाकिस्ता वापस पहुंचकर हम इन्हें रहा कर देंगे, इमरान ने कहा। और चीफ बास ने सर हिला दिया। हम इस वक्त कहाँ हैं? चीफ बास ने कहा और इमरान उसे लेकर मशीन रूम में पहुंच गया। चीफ बास काफ़ी देर तक नक्शे को देखता रहा। वो पॉइंट 035 नॉर्थ ईस्ट पर वाक़ है, वहाँ आप दोस्त ले चलो, चीफ बास ने कहा। और इमरान ने सर हिलाते हुए आप दोस्त को हरकत दी और फिर वो उसे मतलूबा सिमत में ले जाने लगा। चीफ बास वाली साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। 30-100 कंप्यूटर के लिए तो कोई बहुत बड़ी बैटरी की ज़रूरत पड़ती होगी। 60-11 के लिए इंतहाई ज़बरदस्त एटॉमिक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, और कहाँ 30-100, इमरान ने यूं झुरझुरी लेते हुए कहा जैसे उसे 30-100 का तस्वुर करते ही खौफ आने लगा हो। चीफ बास बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, आम ख्याल के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने उसके लिए सी बैटरीज का इंतजाम किया है जिन्हें समंदर की तह में रख दिया गया है। उनमें समंदरी पानी भरा रहता है। इस तरह ये बैटरी समंदरी पानी से बेपनाह कुव्वत अखज़ करके कंप्यूटर को फीड करती रहती हैं। और ये बैटरी जो कि समंदर की इंतहाई गहराई तक पहुंचा दी गई हैं, इसीलिए वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। फिर ये बैटरी समंदरी लहरों के जरिए कंप्यूटर को फीड करती हैं, इसीलिए किसी तार वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, चीफ बास ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। और वाकई ऐसे कंप्यूटर के लिए ऐसा ही इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन एक बात बता दूं कि इतना बड़ा कंप्यूटर तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, इमरान ने बड़े मुखलिसाना लहजे में कहा। जो चीफ बास कहलाता है उसे ऐसे राजों का भी इल्म होता है जिससे इन मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मशीनें इन बातों को नहीं समझ सकती, चीफ बास ने कहा। राज क्या यही होगा कि तुम इसका कीबोर्ड बदल दोगे बस, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं, कीबोर्ड बदलने से काम नहीं बनता। अब ये काबू आएगा तो सिर्फ P5 कोड से ही आएगा, चीफ बास ने पुरजोश लहजे में कहा। और इमरान की आंखों में चमक उभर आई। वो एक इंतहाई अहम राज हासिल करने में कामयाब हो चुका था। कंप्यूटर साइंस इस मखसूस कोड से वो अच्छी तरह वाकिफ था। लो, ये तुम्हारे पॉइंट पर पहुंच गई, इमरान ने अब उसकी रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा। अब वो इन चट्टानों की नई सिमत में पहुंच चुके थे। हाँ ठीक है, यहाँ गोताखोरी का लिबास लाजमन होगा। अब मुझे समंदर में उतरना होगा, चीफ बास ने कुर्सी से उठते हुए कहा। लेकिन यहाँ तो पानी का ज़बरदस्त दबाव होगा, गोताखोरी का लिबास तो कोई फ़ायदा नहीं देगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, तुम अभी बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझते। ये स्पेशल पॉइंट है जहाँ ऐसी रेस चट्टान से छोड़ी गई हैं कि यहाँ पानी का दबाव आम समंदर जैसा नहीं है। तुम देख नहीं रहे कि चट्टान का ये हिस्सा गहरा सुर्ख नजर आ रहा है, चीफ बास ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम जैसे ही पॉइंट खोलोगे मास्टर कंप्यूटर को तो पता चल जाएगा, इमरान ने एक तरफ मौजूद बड़ी सी अलमारी खोलते हुए कहा जिसमें गोताखोरी का लिबास मौजूद था। उसे इस पॉइंट का इल्म ही नहीं है, ऐसे हालात के लिए ही ये पॉइंट रखा गया था, चीफ बास ने कहा। फिर उसने अलमारी में से निकला हुआ गोताखोरी का लिबास पहनना शुरू कर दिया।
تم حالی ہاتھوں سے کیسے یہ پوائنٹ کھولو گے؟ اس کے لیے تو لازماً کوئی مخصوص مشین کی ضرورت ہوتی ہوگی، عمران نے کہا۔ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جیسے کوئی جاہل آدمی کسی پڑھے لکھے آدمی کی باتوں سے مروب ہو کر اس سے سوال کرتا ہے۔ ہاں ضرورت تو پڑے گی، لیکن صرف سی گن کی۔ سی گن کا فائر جیسے ہی پوائنٹ پر ہوگا، پوائنٹ خود بخود کھل جائے گا۔ سائنسدانوں نے سب کچھ سوچ کر یہ سسٹم رکھا تھا، اور تم جانتے ہو کہ سی گن تو عام سی چیز ہے، چیف باس نے فخریہ لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ چیف باس نے لباس پہن کر پشت پر لدے ہوئے آکسیجن سلنڈر کو منہ پر سیٹ کیا، اور پھر اس نے الماری کے نچلے حصے میں پڑی ہوئی جدید ترین سی گن اٹھائی اور آبدوز کے ایمرجنسی ڈور کی طرف چل پڑا، جہاں سے پانی اس کے اندر باہر نکلا جا سکتا تھا۔ یہ ایئر سکنگ ڈور تھا، اس دروازے کے کھلنے سے پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ پوائنٹ ہی نظر نہ آئے، تم سکنگ میٹر ساتھ لے لو، عمران نے اچانک کہا۔ سکنگ میٹر کی ضرورت نہیں، وہ پوائنٹ بغیر سکنگ میٹر کے بھی نظر آ سکتا ہے۔ سرخ رنگ کے اندر سیاہ رنگ کا دائرہ اور باس، چیف باس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر ایمرجنسی ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر ایک طرف فرش پر جا گرا۔ عمران نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ کک کک کیا مطلب؟ چیف باس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے شعلہ اگلا اور گولی منہ پر چڑھے ہوئے شیشے کو توڑتی ہوئی اس کی پیشانی میں گھستی چلی گئی، اور وہ ایک جھٹکے سے نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ پھر چند ہی لمحوں میں اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ احمق آدمی، نہ جانے اس قسم کے احمقوں کو کون چیف بنا دیتا ہے، عمران نے حقارت آمیز نظروں سے چیف باس کی لاش دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے گھوما۔ دوسرے لمحے اس کے ریوالور نے پے دار پہ 3 شعلے اگلے، اور ایک طرف فرش پر پڑے ہوئے تینوں بے ہوش چیفز کے جسموں نے جھٹکے کھائے اور ایک بار پھر پہلے کی طرح بے حس و حرکت ہو گئے۔ گولیاں ان کے دلوں میں گھس چکی تھیں۔ اس قدر سرد مہری سے قتل کرتے تمہیں پہلی بار میں نے دیکھا ہے، جولیا نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ وہ درندے ہیں جو پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ میرا بس چلتا تو میں ان کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دیتا۔ ابھی تو میں نے انہیں آسان موت مار دیا ہے، عمران نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں غوطہ خوری کے لباس موجود تھے۔ سب لوگ لباس پہن لیں، جلدی کریں، ابھی شاید آسٹریلین بحریہ کو سب اسٹیشن پر ہونے والی واردات کا علم نہیں ہوا ہے، لیکن کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور خود اس نے جلدی سے ایک لباس نکال کر پہننا شروع کر دیا۔ اب دوست کا خودکار سسٹم آن کر دوں گا، پھر یہ خود بخود ہی کہیں نہ کہیں نکل جائے گی، عمران نے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب غوطہ خوری کا لباس پہن کر تیار ہو گئے۔ سی گنیں بھی لے لیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اندر پہنچ کر ہمیں دوسری قسم کی جنگ لڑنی پڑے گی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ البتہ اس نے وہ سی گن اٹھا لی جو چیف باس کے ہاتھ سے گری تھی۔ پھر عمران نے اب دوست کا خودکار سسٹم آن کیا، اور پھر فالتو سامان والے حصے سے اس نے ایک لمبی سی تار نکال لی اور اسے مین سوئچ کے ساتھ اٹکایا، اور دوسرا سرا اس نے کھینچ کر ایمرجنسی ڈور کے ہینڈل سے اٹکا دیا۔ دروازہ وہ کھول کر اسے پکڑے ہوئے تھا۔ اب جیسے ہی یہ دروازہ بند ہوتا، تار کے جھٹکے سے سسٹم آن ہو جاتا، اور اس کے بعد اب دوست چل پڑتی۔ وہ سب ایک ایک کر کے اب دوست سے باہر نکل گئے۔ واقعی اس حصے میں پانی کا دباؤ موجود نہیں تھا، البتہ ان کے جسموں کو مسلسل ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہ شاید ان مخصوص ریز کی وجہ سے تھا جنہیں دباؤ کے خاتمے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ سب سے آخر میں عمران اب دوست سے باہر آیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اب دوست کو ایک جھٹکا سا لگا، اور وہ تیزی سے گھومی اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی سائڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے دروازہ بند کرتے ہی تیزی سے غوطہ لگایا تھا، ورنہ وہ اب دوست کے گھومنے سے لازماً اس سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا۔ اب دوست کھلے سمندر کی طرف خاصی تیز رفتاری سے بڑھی جا رہی تھی، اور عمران جانتا تھا جب اس کا فیول ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود رک جائے گی۔ پھر آسٹریلین بحریہ جانے اور اس کی اب دوست جانے، کم از کم وہ اپنے پیچھے ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑ کر آئے تھے جس سے ان کا پتہ چل سکتا۔ باقی وہ اس معاملے کے حل کے لیے کیا ٹکریں مارتے ہیں اس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اب دوست کے آگے بڑھ جانے کے بعد عمران سی گن ہاتھ میں پکڑے اس پوائنٹ کی طرف تیرتا گیا، پھر قریب جا کر اسے وہ دائرہ صاف نظر آنے لگا۔ اس نے گن کا رخ اس دائرے کے اندر والے حصے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گن سے نیلے رنگ کی ایک لکیر سے نکلی اور سیدھی اس دائرے کے اندر موجود چٹان سے ٹکرائی۔ دوسرے لمحے ایک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر چٹان کا ایک بڑا حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اندر ایک بڑا سا کمرہ نظر آ رہا تھا جو اسی طرح پتھروں سے ہی بنا ہوا تھا۔ شاید اس جگہ اس چٹان کو کھود کر یہ خصوصی کمرہ بنایا گیا تھا۔ عمران پانی میں تیرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر کمرے میں پانی ایک لمحے میں بھر گیا تھا۔ عمران کے ساتھی بھی اسی طرح تیرتے ہوئے اندر پہنچ گئے، اور عمران کی نظریں ایک سائڈ پر لگے ہوئے بڑے سے ہینڈل پر جم گئیں۔ اس نے اس ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کیا تو ایک بار پھر گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی پانی انتہائی تیز رفتاری سے باہر کی طرف نکلا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو پانی کے ساتھ باہر جانے سے روکا۔ اسی دوران ڈھکن دوبارہ بند ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پانی بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ پتھریلے فرش پر کھڑے تھے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، آنکھ بھی سمت ایک چکور ہلا خود بخود کھل گیا۔ دوسری طرف روشنی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ہلا اتنا بڑا تھا کہ ایک انسان دوسری طرف سے آسانی سے گزر سکتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے عمران دوسری طرف آ گیا۔ دوسری طرف ایک عام سا کمرہ تھا جس میں کسی قسم کا ساز و سامان نہیں تھا۔
लेकिन इसकी दूसरी तरफ फौलादी दरवाजे के ऊपर सुरंग की लहरें चमकती साफ दिखाई दे रही थीं। इसका मतलब ये था कि ये दरवाज़ा कंप्यूटर के कंट्रोल में था और शायद ये कमरा भी हो। बहरहाल उसके और इमरान के सारे साथी इस कमरे में पहुंच गए, लेकिन कंप्यूटर की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना हुआ तो इमरान ने गोताखोरी का लिबास उतारना शुरू कर दिया। सी गन अभी तक उसके हाथों में थी। चंद लम्हों बाद ही सब गोताखोरी का मखसूस लिबास तो उतार चुके थे। इमरान की तेज़ नज़रें इस दरवाजे पर जमी हुई थी। वो शायद कुछ सोच रहा था। फिर चंद लम्हों बाद उसे अपना सर झटका। बड़ा मुश्किल काम हो गया, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ? 2-3 मेंबरों ने बैक वक्त पूछा। इस दरवाजे के बाद हम मास्टर कंप्यूटर की ज़ाद में होंगे और हमारे थैले भी अंदर कहीं रह गए। अब नहत्ते हाथों सब कुछ ही करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन हम करेंगे क्या? कोई इंसान हो तो उससे तो लड़ लिया जाए, लेकिन ये कंप्यूटर, और फिर हमें ये भी नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ क्या इसरार छुपे हुए हैं। ये तो सरीहन खुदकुशी होगी, तनवीर ने कहा। खुदकुशी करने तो हम पाकिस्तान से निकले थे तनवीर। वैसे अब वक्त आ गया है कि हम ज़हनी तौर पर अलर्ट हो जाएं। अब तो हमारा वास्ता इंसानों से रहा है, लेकिन अब हमारा वास्ता एक ऐसी खौफनाक मशीन से होगा जो बैक वक्त सोच भी सकती है, मंसूबे भी बना सकती है और इस पर अमल भी कर सकती है, और ताकत के लिहाज से ये दुनिया की खौफनाक तरीन मशीन है, इमरान ने बड़े संजीदा से लहजे में कहा।